اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ان پورے واقعات میں آپ دیکھیے، کہیں کوئی صحابی پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی صحابی کمانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کیا کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی لپک رہا ہے؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ عمر فاروق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ عثمان غنی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ حضرت علی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ دیگر صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غنات مشہور تھی، ان کی امیری اور ان کی دولت کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کی امیری کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں۔ اسی ماحول میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا مال سینکڑوں اونٹوں پر لد کر آیا کرتا تھا، وہ بزنس کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن آپ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، ابو ہریرہ موجود ہے، دیگر بہت سے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی صحابی دولت میں، مال میں، پیسوں میں حضرت عثمان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سے آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ہم اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، آج ہیں کل چلے جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ ہم کیوں مال و دولت میں کسی سے آگے بڑھیں؟ ہمیں اس چیز میں آگے بڑھنا ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو چیز ہمارا ساتھ دے گی۔ ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، غزوہ ہونے والا ہے، ایک جنگ میں میرے ساتھیوں تمہیں شرکت کرنا ہے، اس غزوہ تبوک میں تمہیں جانا ہے۔ صحابہ کرام جنگ کی تیاری کرنے لگتے ہیں، اپنے گھوڑے تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی سواریاں تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی تلواروں میں دھار لگانے لگتے ہیں، اپنے گھوڑوں کی مالش کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک حکم ہوتا ہے، فلاں دن آپ کو غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ ٹائم اتنا کم ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت قلیل ٹائم میں، قلت وقت کے اندر سب تیاریاں مکمل کرنا ہے، اور اسی میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، اونٹوں کی بھی ضرورت ہے، سامان جنگی ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے۔ اے ساتھیوں، اس کام کے لیے چندہ بھی کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہے، دولت میں ہم عثمان غنی کی طرح امیر نہیں ہے کہ ہم چندہ دیں، ہم عبد الرحمن ابن عوف کی طرح پیسے والے نہیں ہیں کہ ہم چندہ دیں، ہم تو بہت غریب ہیں، صبح کھا لیتا ہے تو شام کو کھانے کو نہیں ملتا، شام کو اگر مل جائے تو صبح کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کئی دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ لیکن امام کائنات فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے اور چندہ بھی دینا ہے، تمہیں تعاون کرنا ہے، پیسہ لانا ہے، مال دینا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے، استطاعت کے مطابق سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دینا ہے، جو حیثیت ہوگی وہ دیں گے، سب لگ گئے چندے کا انتظام کرنا ہے اس غزوے کے لیے جس کا اعلان کیا گیا ہے، غزوہ تبوک میں جانے کے لیے۔ اور غزوہ تبوک کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، جس بستی میں موجود ہے اس بستی میں جنگ نہیں ہونا ہے، تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور، تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور
یہاں سے دلی کے برابر. ٹرینوں کا دور نہیں ہے, ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں ہے. اتنی دور کا سفر یا تو گھوڑوں سے طے کرنا ہے یا اونٹ پر بیٹھ کر طے کر رہا ہے. اور جس جگہ صحابہ ہیں جہاں رہ رہے ہیں اس جگہ ان کی کھیتیاں ہیں. کھیتیوں کا عالم یہ ہے کہ کھجور کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے, 2-4-6 دن میں یہ کٹے گی. صحابہ کرام کو اسی فصل کا انتظار رہتا تھا کہ اب یہ فصل کٹے گی, مارکیٹ میں بکے گی اور اسی سے جو کمائی ہوگی وہی پورے سال خرچہ چلے گا. حکم ہوتا ہے جنگ میں جانا ہے. جس فصل کے انتظار میں تھے اس فصل کے کٹنے کا وقت ہو چکا ہے, لیکن اب فصل کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. چندے کا اعلان ہو رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب 2 مہینے کے بعد آنا, ابھی کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے, یہ سیزن نکل جائے, اگلا سیزن بہت اچھا ہے, ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا. ابھی ہم 100 روپے دے رہے ہیں, اگر آپ اس 2 مہینے بعد آئیں گے تو ہم 500 روپے کا چندہ دیں گے, ہم 1000 روپیہ دیں گے. ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے اتنا نہیں ہے, اگلا مہینہ چھوڑ دو, دوسرے مہینے میں آ جانا, وہ سیزن ہمارا بہت اچھا چلے گا. ادھر چندہ مانگا جا رہا ہے, فصل ابھی کٹی نہیں ہے, 1 ہفتہ 2 ہفتے باقی ہے. اس فصل کو ایسے ہی رہنے دو, اس فصل کے علاوہ بھی تمہیں چندہ دینا ہے, ہتھیار دینا ہے, نہیں دینا تو جو تمہارے پاس ہے وہ دو. دیکھتا ہوں کیا کیا مال بیچے جائیں گے, تب ہتھیار لیا جائے گا. کس مال سے گھوڑے خریدے جائیں گے, اونٹ لیے جائیں گے. ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے, ہمیں ڈھال کی ضرورت ہے, ہمیں نیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں تیروں کی ضرورت ہے, ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت ہے. غور کیجئے, 1200 کلومیٹر دور بھی جانا ہے, ادھر فصل پک کر تیار ہے کھجور کی, یہ کٹیں گے, مارکیٹ میں بکیں گے, تب جا کر میرے پاس خرچہ آئے گا, تب وہ خرچہ بھی ہمیں 1 سال تک چلانا ہے. اسی معیشت پر پورا سال کا خرچہ منحصر ہے. پورے سال کی ہمارا پورے سال کا خرچہ اسی معیشت پر منحصر ہے, اسی فصل پر منحصر ہے. اس کو ایسے ہی چھوڑ دو, نکلو, 1200 کلومیٹر دور جانا ہے, اور گرمی ایسی کہ زمین پر ایسا لگ رہا ہے کہ پیر رکھیں گے تو پھلک پڑ جائیں گے, اور آسمان ایسا آگ برسا رہا ہے جیسے آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہو, آسمان سے آگ کے انگارے برس رہے ہو, اور زمین اتنی گرم کہ اگر ننگا پیر زمین پر رکھ دیا جائے تو پھلک پڑ جائے. ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور ایسی سخت گرمی میں غزوہ تبوک پیش آتا ہے. نکلو, نہ کھیتی دیکھو, نہ فصل دیکھو, نہ موسم دیکھو, نہ پورے سال کی معیشت کو دیکھو, اس وقت جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ اور غزوہ تبوک کے لیے نکلو. اب صحابہ کرام مال لانے کے لیے گھر جا رہے ہیں. اب سوچتے ہیں کہ ہم کتنا مال لائیں کہ فلاں سے ہم نیکی میں آگے بڑھ جائیں, ہم کتنا دیں کہ فلاں سے ہم آگے بڑھ جائیں, ہم اپنے گھر سے کتنا لائیں کہ آج ہم فلاں سے آگے بڑھ جائیں. لوگوں, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. یہی صحابہ ہیں جو دولت میں عثمان غنی سے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں, عبد الرحمن سے آگے نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب آپ نے چندہ مانگا, جب آپ نے خیرات مانگا, جب آپ نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے تعاون مانگا, تو غریب سے غریب صحابی بھی بڑے سے بڑے امیر سے آگے نکلنا چاہ رہا تھا کہ ہم کتنا دے دیں کہ آج ہم نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں, جنت کو ہم پا جائیں. لوگ اپنے گھروں میں صدقہ و خیرات تعاون کے لیے نکل گئے, اپنے گھروں میں چلے گئے, پوچھنے لگے, آئے میری بیوی, نبی نے چندہ مانگا ہے, غزوے کے لیے نکلنا ہے, گھر میں کچھ ہو تو دے دو. آپ کو آج ایک مثال دیتا ہوں, آج حضرت عمر فاروق بھی کچھ لانا چاہتے ہیں, آج ابو بکر صدیق بھی کچھ لانا چاہتے ہیں. لوگوں کی نظریں عثمان غنی کی طرف ہے, ہم جتنا لائیں گے
हमसे 10 गुना दे देंगे, हमसे 20 गुना दे देंगे। आज हम नेकियों में उस्मान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज हम नेकियों में फला से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एहसास है तो ये कि आज उस्मान गनी को हम नेकियों में पीछे कैसे करें, आज हम फला को नेकियों में पीछे कैसे करें। ये एहसास नहीं कि दौलत में हम इनसे आगे कैसे निकल जाए। आज एहसास है तो ये कि हम नेकियों में इनसे आगे, सदका और खैरात देने में आज हम इनसे आगे कैसे बढ़े। मेरे भाइयों, मामूली से मामूली और गरीब से गरीब सहाबी भी आज बहुत ज्यादा माल और दौलत देना चाहता है। आज उमर फारूक के दिल में भी जज्बा है कि आज इतना माल मैं अपने घर से ले आऊं कि आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं, आज नेकियों में मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊं। आज अबू बकर, उमर फारूक के दिल में भी ये जज्बा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर में गए, कहा बीवी घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख दो। रख दिया। क्या करोगे? कहा आज नबी ने ग़ज़वा तबूक के लिए मदद मांगी है, मदद भी करना है और निकलना भी है। अच्छा, बीवी भी नहीं कह रही है कि फसल का क्या होगा, नहीं, हुक्म है तो है, जाना है तो जाना है। क्या होगा का तसव्वुर हमें और आपको होता है। हम मर जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यह ख्याल हमें आता है। यह ख्याल सहाबा को नहीं आता था। उनको ख्याल यह था जिसने पैदा किया वही इनकी परवरिश भी करेगा, जिसने वजूद बख्शा है वही इनके लिए आगे के रास्ते भी निकालेगा। हजरत उमर फारूक ने देखा इतने कपड़े, आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतने बर्तन आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतनी तलवारें आधा इधर निकाल दिया, इतने घोड़े आधा इधर दिया आधा इधर दे दिया। अपने घर के माल को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा घर में छोड़ा और आधा ले आए, रख दिया नबी के सामने। क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर का माल ला चुके हैं। हर सहाबी का माल अलग अलग रखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक का भी थोड़ा सा माल एक जगह रखा हुआ था। उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के माल को देखा तो समझ गए कि आज मेरा माल उनसे बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ रख दिया और दिली दिल में सोचने लगे आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज अबू बकर से दुगना नहीं तिगना नहीं 4 गुना ज्यादा माल में लेके आया। आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज सदका और खैरात में मुझे अबू बकर से ज्यादा नेकियां मिलेंगी। दिली दिल में खुश हो रहे हैं। नबी अकरम के सवाल करने की बारी आती है, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए। सबने बताया ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पूछा घर में क्या छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बकिया ये लाए। बारी हजरत उमर फारूक की आती है, आए उमर तुम क्या लाए। कहा अल्लाह के रसूल आपकी आंखों के सामने है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। अच्छा घर में क्या छोड़ा। कहा अल्लाह के रसूल मैंने अपने घर के माल के 2 हिस्से किए, बराबर बराबर, आधा इधर लाया आधा घर पे छोड़ दिया। जो जो चीजें डबल थी एक इधर किया एक उधर किया, यानी हर चीज में आधा आधा, आधा घर में छोड़ा और आधा यहां ले आया। कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। अरे उमर वाकई तुमने आज बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आधा ले आए। बारी हजरत अबू बकर सिद्दीक की आती है, आए अबू बकर तुम क्या लाए। अल्लाह के रसूल ये माल थोड़ा सा मेरे पास था, ले आया। कहा अबू बकर घर में क्या छोड़कर आए। कहा अल्लाह के रसूल ये मत पूछिए कि घर में क्या छोड़ा। नहीं मैंने सबसे सवाल किया, तुमसे भी सवाल करता हूं। उमर ने बताया कि आधा लाया आधा घर छोड़ दिया, तुम बताओ। अल्लाह के रसूल घर में जो कुछ था सब कुछ उठा लाया। कहा अबू बकर मैंने ये पूछा कि घर में छोड़ा क्या है। कहा घर में अल्लाह और
اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا, سب کو لے آیا, سامانیاں لے آیا. پورے گھر کی میری پونجی یہی ہے, پورے گھر کی میری انکم یہی ہے, پورے گھر کا میرا اثاثہ یہی ہے. گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا. ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا کہ میں اپنے گھر کا پورا مال لے آیا, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے, کچھ نہیں چھوڑا بس اس کے علاوہ. حضرت عمر فاروق چیخ مار مار کر رونے لگے, دھاڑے مار مار کر رونے لگے. زندگی میں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا, لیکن واہ رے ابو بکر, آج بھی میرے ارادوں پہ پانی پھر گیا. آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں پوری زندگی میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا, آدھا کم سے کم گھر پہ بھی چھوڑ دیا, لیکن آپ نے تو اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لایا. ظاہر بات ہے کہ جو اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہو اور جو اپنے گھر کا آدھا, تو آدھے مال والا پورے مال والے کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مال آپ کا کم ہے لیکن گھر کا پورا اثاثہ ہے. یہ آپ کی نیت ہے, اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے, مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے. آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ اے ابو بکر, میں نیکیوں میں کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا. ان کے دل دماغ میں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے بڑھوں, میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے جاؤں, میں ان سے جنت کی طرف آگے کیسے لپکوں, میں کیسے دوڑ لگاؤں اور ان سے آگے نکل جاؤں. نیکیوں میں, دولت میں نہیں, مال میں نہیں. ان کا ایک مکان تو میرا ڈبل ہو, ان کا کچا تو میرا پکا ہو, ان کا ایک منزل تو میرا 2 منزل ہو. یہ 1 کروڑ کا مالک ہے تو میں 1.5 کروڑ کا بن جاؤں. یہ دوڑ نہیں تھی, یہ ریس نہیں تھی. ریس تھی تو یہ کہ میں آج نیکیوں میں ان سے آگے کیسے بڑھ جاؤں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض, جس جنت کا رقبہ, جس جنت کا طول و عرض, جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ہے زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ جذبہ تھا ان کے اندر. سبقت آگے بڑھنے کو بولتے ہیں. قرآن میں آیا فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, نیک کام اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ خیر کے کاموں میں. فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق ایک بار. اے ابو بکر, آج میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سودا؟ کہاں؟ کہا کس بات کا سودا؟ اے ابو بکر, میری پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو, میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو, اور مجھے اپنی ایک دن ایک رات کی نیکی مجھے دے دو. اس ایک رات کی غار ثور میں جو آپ نے نبی اکرم کے ساتھ گزاری تھی, اور آپ اپنی ران پر نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول سو گئے تھے, اور اے ابو بکر, آپ کے پیر میں زہریلا جانور بچھو ڈنک مار رہا تھا, کاٹ رہا تھا. اس کی تکلیف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آنسو کا قطرہ گر کر نبی کے چہرے پر گر گیا. لیکن تکلیف کی شدت کے باوجود آپ نے اپنا پیر نہیں ہلایا. اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کو ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہیں, یہ بچھو کاٹ رہا ہے, اگر ایسے پیر کروں گا, ہلاؤں گا تو نبی کی نیند کھل جائے گی, نبی کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن جب آنسو گرا نبی کے چہرے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر تم رو رہے ہو؟ تب دکھایا کہ بچھو نے ڈنک مارا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن تھوک لگا دیا اس زخم پر. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لعاب دہن کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بچھو نے کب کاٹا.
کوئی درد کا احساس نہیں ہوا. آئے ابو بکر مجھے ایک رات کی نیکی دے دو بس، اور بدلے میں میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. میں جانتا ہوں آپ کی اس ایک رات کی نیکی میری پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہوگی. سودے بازی کر رہے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا ہے کہاں؟ ایسا ہوتا تو اس کا بھی سسٹم نکال لیا جاتا. ایسا ہے کہاں کہ جرجی صاحب آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور اپنی ساری زندگی کی نیکی مجھے دے دو. اگر ایسا ہوتا تو بوڑھا آدمی تو جوان آدمی بوڑھے سے کہتا یا بوڑھا آدمی جوان سے کہتا مجھے دے دو، تم تو ابھی زندہ رہو گے تم کر لینا، لیکن تمہاری نیکیاں مجھے دے دو تاکہ ہم جائیں تو ابھی چلے جائیں اچھی طریقے سے، اور تم تو کم سے کم ابھی اور جیو گے 20 25 30 سال، تم اور نیکیاں کر لینا. یہ سسٹم ہے نہیں اسلام کے اندر. لیکن غور کرو کہ وہ سودے بازی کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق مسکرا کے کہتے ہیں کہ عمر سودے بازی کر رہے ہو؟ ایسا کہاں ہے؟ اور ہوتا بھی تمہیں تھوڑی دے دیتا. تمہارے ساتھ تمہارے معاملات، ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ، تمہارے ساتھ تمہاری نیکیاں، ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں. اور غور کرو کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. نیکی کرنے کا جذبہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کو اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی. ایک ایک کر کے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر 10 کو جنت کی بشارت سنائی تھی. اسی دنیا میں وہ حضرت عمر جن کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نیکیوں میں آگے بڑھنا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنا جو ان کو جنت کی طرف لے جائیں، اس میں مسابقہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں کس طرف مائل کر رہی ہے اور کس طرف ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیک کام کرنے میں، نیکیوں کے کام میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ. اور نیک اعمال میں جلدی کرو، جلدی، جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی کر جائیے، ورنہ ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ جو آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک. بادروا بالاعمال الصالح، نیک کام کرنے میں تم جلدی کرو، آگے بڑھو. فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے آ رہے ہیں اور ایسے فتنے آ رہے ہیں تاریک رات، اندھیری رات کی طرح. تکون فتن، بہت جلدی تم فتنے دیکھو گے، تاریک رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح. جیسے اندھیری رات ہو جائے، مغرب کے بعد عشاء ہو جائے اور تم کوئی اچھا کام کرنا چاہو اور پھر سوچو رک جاؤ، ابھی 1 گھنٹہ اور رک جاتا ہوں، تھوڑا سا اجالا ہو جائے گا تب ہم یہ کام کریں گے. 1 گھنٹے بعد ارے اب تو اور رات ہو گئی، رک جاؤ تھوڑا سا اور اجالا ہو جانے دو، 1 گھنٹے کے بعد ہم یہ کام کریں گے، تو اور اندھیرا. جس طرح اندھیری رات کے بعد تم اس کا اجالے کا انتظار کرنا چاہتے ہو، سفیدی کا انتظار کر رہے ہو، لیکن نہیں، آگے اور تاریکی آئے گی اور اندھیرا آئے گا اور رات گھٹا تو اندھیرے میں بدلے گی تو تم آگے کوئی کام نہیں کر پاؤ گے. اسی طریقے سے تم یہ سوچو کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے تب ہم ابھی کریں، اچھا یہ مصیبت ٹل جائے تب یہ کام کریں گے. اب ایسا نہیں ہے، فتنے رات کے اندھیری کی طرح آ رہے ہیں. جس طرح مغرب کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اور زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ تاریک ہوگا. ایسی پوری رات اندھیری رات میں گزرے گی. اسی طریقے سے اب تم یہ سوچو کہ یہ نیک کام ہم کل کر لیں گے، یہ نیک کام ہم ابھی 1 ہفتے بعد کر لیں گے، یہ اچھا کام ہے ہم 1 مہینے کے بعد کر لیں گے. تو یاد رکھنا 1 مہینے کے بعد دوسرا فتنہ آ جائے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. پھر تم سوچو گے 1 مہینہ اور رک جاؤ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تم اس وقت اچھے کام نہیں کر پاؤ گے. بادروا بالاعمال الصالح فتکون فتن کقطع اللیل المظلم.
اور وہ فتنے اتنے تاریک ہوں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا۔ آپ وہ فتنے ایسے دیکھو گے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو فجر کی نماز پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھا ہوگا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا، وہ کفر میں داخل ہو چکا ہوگا۔ یہ دور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انسان صبح اٹھے گا تو حالت ایمان میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو وہ مومن ہوگا، مغرب کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، تہجد کی پابندی بھی کی ہوگی، لیکن صبح فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں، دنیا کے چند سکوں میں وہ اپنا دین بیچ چکا ہوگا، اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا۔ یہ دیکھا جو ابھی مرا ہے ایک آدمی طارق فتح، آپ نے سنا، میڈیا پہ دیکھا، چینلوں پر بھرا پڑا ہے، اور آپ کے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں اس کو، جو اسلام کو ایک کینسر کہتا تھا، ڈبیٹ میں اسلام کو کینسر کہتا تھا، اس کی موت بھی کینسر کے حالت میں ہوئی ہے۔ تسلیمہ نسرین کو دیکھ رہے ہیں آپ، جو کہتی تھی کہ اسلام کو فالج مار گئی ہے، اسلامی تعلیم لقوہ کا شکار ہو گئی ہے، جیسے فالج مارنے کے بعد اس انسان کا ایک جس حصے کو فالج مار جائے وہ حصہ بیکار ہو جاتا، کام نہیں کرتا، ایسی اسلام کے ان اصولوں کو فالج مار گئی ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ آج وہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے اور اس کے جسم کے ایک حصے کو فالج مار چکی ہے۔ چند سکوں میں انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا، اور ایمان کو بیچنے والے صرف ایسے ہی لوگ نہیں ہیں، آپ کے ٹی وی چینلوں پر آنے والے کچھ کٹ ملے جو اسلام کے مسائل پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں سے سن سنا کر ان کی کھری کھوٹی باتیں اور گالیاں سن کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ صرف 5-5 ہزار روپے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے جاتے ہیں وہاں پر۔ آپ ان کو یہ مت سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے جا رہے ہیں، یہ ان کو کوئی بھیجتا نہیں ہے، یہ کسی تنظیم کی طرف سے نہیں جاتے ہیں، نہ جمعیت علماء ان کو بھیجتی ہے، نہ جماعت اہل حدیث ان کو بھیجتی ہے، نہ جماعت اسلامی ان کو بھیجتی ہے، نہ مسلم پرست اللہ ان کو بھیجتا ہے، یہ صرف اپنی طرف سے جاتے ہیں اور ایک دو باتیں صحیح کر کے دوسری باتیں سن سنا کے واپس آ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے شکست کھا کے ہار کے آ گئے ہیں، چاہے وہ حجاب پر ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ پر ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ کسی اور دوسرے اسلام کے مدعوں پر ڈیبیٹ ہو، یہ صرف پرسنل طور پر جاتے ہیں، صرف 5,000 روپے کے لیے۔ کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سوال بھی ان کے ہوتے ہیں اور جواب بھی ان کے ہوتے ہیں، سوال بھی ان کے ہوتے ہیں اور جواب بھی ان کے ہوتے ہیں۔ سوال ان کے اور جواب ہمارے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جواب وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کو جواب بھی وہی چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایک فتنہ دوسرے فتنے سے بڑھ کر آ رہا ہے، اس لیے ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں آگے بڑھ جاؤ، ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے تم نیک کام میں آگے بڑھ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، غزوہ احد ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ احد بڑا عجیب مارکا ہے، جنگ احد بڑی عجیب جنگ ہے۔ ہاں، 70 صحابہ نبی کی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ اسی جنگ میں قتل کر دیے گئے تھے۔ اس جنگ کا منظر بڑا عجیب تھا، ایک دیہاتی ہے، نیا اسلام لایا ہے، ابھی وہ اسلام کے پورے قانون سے واقف نہیں ہے، ادھر جنگ احد ہو رہی ہے، نظارہ جنگ کا ہے، صحابہ کرام تلواروں کے سائے میں چھپ چھپ کر کافروں پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہاں ایک دیہاتی صحابی، ایک اعرابی جو ابھی مسلمان ہوئے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، کھجورے کھاتے ہوئے
नबी अकरम के पास आ गए। अल्लाह के नबी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये सहाबा क्यों जंग कर रहे हैं? कहा ये अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, दीन के कलमे के बुलंद करने के लिए लड़ रहे हैं। वो खजूर खाते जा रहे हैं और नबी से सवाल करता जा रहा है, इस जंग में हमें क्या मिलेगा? मैं भी तो इस्लाम लाया हूं, मैं भी तो तलवार चलाना जानता हूं। अरे अल्लाह के रसूल, अगर मैं ये जंग लड़ने लगूं तो मुझे क्या मिलेगा? फरमाया, अगर तुम बचकर वापस आ गए तो गाजी कहलाए जाओगे, और लड़ते लड़ते अगर तुम इस जंग में मारे गए, तुम्हारी गर्दन पे तलवार चल गई तो तुम शहीद कहलाओगे, तुम और शहीद हो गए। अगर तुम इस दुनिया में कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। जन्नत का नाम सुना, जन्नत की तारीफ नबी के खुतबों में सुन चुका था, नबी के बयानात से पहले वाज़ेह हो चुकी थी। वो जानता था कि जन्नत कैसी होती है, वो जन्नत का तसव्वुर अपने दिमाग में पहले ही से रखता था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मैं मारते मारते लड़ते लड़ते कत्ल हो गया तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? आपने कहा जी हाँ, आपको जन्नत मिलेगी। फिर उसने खजूर का वो गुच्छा जमीन के ऊपर फेंक दिया। फिर मैं इसको खाने में देर क्यों लगाऊं, फिर मैं इसको खाने में लेट क्यों हो जाऊं? ये खाऊंगा तो देर लगेगी, न जाने ये खजूर कब खत्म होंगे। हम जन्नत को जाने में इतनी देर क्यों लगाएं? उस देहाती ने तलवार उठाई और फौरन मैदान जंग में कूद गया, मर्दाना वार लड़ा, कई काफिरों को मारा, लेकिन फिर खुद इसकी गर्दन पर तलवार चल गई और ये कत्ल कर दिया गया। ये देहाती साहब भी उसी जंग में शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जब जन्नत का नाम सुना तो जन्नत के हुसूल के लिए उसने खजूर भी खाना भी गवारा न किया। जो खजूर बच गए उनको भी फेंक दिया कि अब मैं जन्नत की ग़िज़ा क्यों ना खाऊं, जन्नत में पहले क्यों ना जाऊं। जन्नत में जाने के लिए उसने इतनी जल्दी की कि बचे हुए खजूर को उसने जमीन पर फेंक दिया। इसी बात को कुरान कहता है कि सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। आज तुम नेकियों के काम में मग़फ़िरत के लिए अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए लपको, रेस लगाओ, दौड़ो उस जन्नत में जाने के लिए। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जैसे ही उसने सुना इस जंग में अगर शहीद हो गए तो हम जन्नत में जाएंगे, उसने खजूरी फेंक दिए। अब उसने लेट होना गवारा नहीं किया, देर नहीं की और जंग में गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मेरे भाइयों, जन्नत के काम करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए जो काम की जरूरत है उसको करने के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास 100 रुपए खैरात सदका देना चाहते, दिल में आया फौरन दे दो। अब थोड़ा देर भी अगर इंतजार किया और आपके बच्चे ने कोई खिलौना मांग लिया, तब आप सदका नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चे की मोहब्बत में आकर आप उसको खिलौना दिलाएंगे और फिर नेक काम आप नहीं कर पाएंगे। और जब नेक काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ नहीं दौड़ पाएंगे। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ हमें दौड़ना है, और उस जन्नत को पाने के लिए, उस जन्नत के हुसूल के लिए, जिस जन्नत के हुसूल के लिए हजरत उस्मान गनी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, इसी ग़ज़वे की बता रहा हूं, ग़ज़वा तबूक, जिसमें हजरत उमर ये लाए, अबू बकर ये लाए, हजरत उस्मान गनी ने भी, अल्लाह के रसूल ने कहा ऊंटों की जरूरत है, कोई देगा? हजरत उस्मान उठे, 100 ऊंट देता हूं। आपने कहा उस्मान ने 100 दिए, कोई और है जो 100 देगा? फिर एक साहबी उठे, उस्मान, अल्लाह के रसूल मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो 100 देगा? फिर उस्मान उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं कह रहा हूं, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 और देगा? फिर उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा लोगों उस्मान 400 दे चुके हैं, कोई और है उस्मान के अलावा जो दे? आए उस्मान अब तुमको देने की जरूरत नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है? फिर उस्मान उठे, कहते कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। आपने 7 बार कहा और 7 बार हजरत उस्मान गनी ही उठते हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान करना मना बंद कर दिया, मैं जितनी बार बोलूंगा उस्मान ही उठेंगे, उस्मान के ऊपर इतना बोझ लादना ठीक नहीं है। फिर उस्मान गनी जब 700 ऊंट दे चुके तो आपने फरमाया उस्मान आज तुमने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है, आज तुमने इतनी बड़ी नेकी का
کا کام کیا ہے. ابھی جبریل میرے پاس آئے اور تمہارے لیے خوشخبری سنا کر گئے کہ عثمان سے کہہ دو کہ ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ عثمان کو جنت دے کر رہے گا. اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے اللہ اس کو پھر بھی جنت دے کر رہے گا. آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا, یعنی جنت کو پانے کے لیے آج جو تم دو گے جنت میں جاؤ گے. جنت کو پانے کا نام آیا تو 100 اونٹ دیا, پھر کہا جو 100 دے گا جنت جائے گا, پھر دیا, اتنا دیا کہ 700 اونٹ تک دے دیے. اللہ کے رسول کو کہنا پڑا نہیں اب نہیں بولوں گا ورنہ عثمان ہی اٹھیں گے. عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا, آج کے بعد عثمان اگر ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے گا. تو جنت پانے والے کام کرو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. 3:37 پر فجر کی نماز جماعت کا وقت ہے, نماز اذان کا وقت ہے. 3:32 ہو چکے ہیں. میرے بھائیو وضو بنائیے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے اور ہم سب یہیں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور حصول جنت کے لیے جو اعمال صالح کی ضرورت ہے ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.